نیکسٹ کوشچن ہے بھائی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 انہ کان منصورا سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملوکیت کو ثابت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے ابن عباس کا قول صحیح سند سے ثابت ہے، وضاحت فرما دیں۔ وضاحت فرماؤں گا لیکن کوڑی باتیں ہوں گی، اس لیے ذرا صبر سے سننا ہے آپ نے۔ یہ سوال تقریباً کوئی 5-6 مہینے پہلے کسی نے بائی لیٹر مجھے بھیجا تھا، میں اس کو سکپ کر رہا تھا بار بار، تو آج کی مجلس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ یار یہ سوال بھی اس کو ایڈریس کر ہی دیں، کیونکہ پھر لوگ گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ ہم میرے بھائی یہ سارا چیپٹر کلوز کر چکے ہیں، یہ ریسرچ پیپر لکھ کے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو آپ لوگوں کو درس کے بعد سب کو فری ایک کاپی بھی سارے ریسرچ پیپر کی ملے گی۔ اس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں اور سارا ٹروتھ ریویل کیا ہے۔ سر یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، آپ کے جو جھوٹے دفاع ہیں نا، آپ جتنی بھی نٹی گریٹیز نکالیں گے، پھر مجھے موقع ملتا ہے، پھر میں کوئی 4 باتیں اور کر دیتا ہوں، پھر آپ کو بری لگتی ہیں۔ تو اس میں بھی مجھ سے سن لیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے علماء نے بےایمانی کرتے ہوئے تفسیر ابن کثیر میں تحریف کی ہے اس مسئلے میں۔ اچھا جی، تحریف یہ کی کہ انہوں نے آدھا قول نقل کیا، جو باقی قول تھا وہ نقل ہی نہیں کیا۔ ایک ہی سند ہے، ایک ہی حدیث ہے، میں ابھی اس کی صحت پہ نہیں بحث کر رہا۔ یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے، یہ روایت مجموع الزوائد میں بھی امام حیثمی نے لی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کئی راوی ایسے ہیں جن کو میں نہیں جانتا، یعنی انہوں نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے۔ لیکن جو ناسبی ہیں یا ناسبی نما ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے، میں کہتا ہوں جی میں انہی کی بات مان لیتا ہوں کہ حسن درجے کی روایت ہے۔ یا وہ کہتے ہیں ابن کثیر بھی اس کو حسن تو نہیں کہتے لیکن رزلٹ اس سے نکال رہے ہیں تو وہ بھی اسے صحیح سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں جی میں مان لیتا ہوں۔ لیکن میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر جب آپ لوگوں نے چھاپی ہے، آپ نے تحریف کیوں کی ہے؟ آدھی حدیث لکھ کے باقی غائب کر دی، یہ بھی مانیے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ باقی حدیث آپ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسی بات کرتا ہوں جو راز کی بات ہے، لیکن اتنے بھی راز کی نہیں ہے کہ اس کو میں بیان نہ کر سکوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ خاص لوگوں تک چلو میں بات کر دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ حدیث بیان کی کہ جو قرآن پاک میں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا جی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، اس میں سے ایک کمانڈ یہ بھی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، سوائے یہ کہ آپ قصاص کے طور پہ قتل کر رہے ہوں، قتل کے بدلے قتل۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، تو جسے مظلوماً قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو ہم نے اس کے ولی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو وہ قتل کے معاملے میں اسراف نہ کرے، یعنی حد سے نہ بڑھے کہ انہوں نے مارا، ایک مارا ہم ان کے 10 ماریں گے، یہ کام نہ کرے۔ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اس کی مدد کی جائے گی، یعنی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کی ولی کی مدد کرے اس حوالے سے کہ وہ بدلہ لے سکے، خود نہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ ظاہر ہے جوڈیشری کا نظام ہے، اس میں آپ نے تو نہیں کہ میرے باپ کا قاتل ہے تو میں ٹھا گولی مار دوں، نہیں، آپ عدالت میں لے کے جائیں گے، پروف کریں گے، پروف نہ ہو سکے تو قیامت والے دن آپ کو اجر مل جائے گا اور اس کو سزا مل جائے گی، کیونکہ ہم تو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت کے تحت وہ ابن عباس نے کہا کہ جی میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں لیکن وہ اتنی بھی راز کی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے بیان کیا کہ اسی آیت کے تحت میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا جب حضرت عثمان شہید ہوئے کہ یہ جو حضرت معاویہ نے یہ ان کے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ جو ہے نا اس معاملے میں پیچھے ہٹ جائیں، لوگ آپ کو خلیفہ بنا دیں گے لیکن آپ کے لیے خلافت مشکل ہو جائے گی، اور معاویہ جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ حکمران بن جائے گا، کیونکہ وہ ولی کو حق دیا گیا تو اس کی مدد کی جائے گی، اور یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ان کا اجتہاد ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے۔ اچھا جی، تو انہوں نے اتنی روایت نقل کی، آگے تو اور کچھ الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلی تو میں اس کی انجین نہیں کرتا ہوں کہ حضرت ابن عباس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں۔ امام مالک قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے
کہ ہم حضرت عباس سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا اپنا اجتہاد یا ان کی اپنی رائے تھی. تو یہ والا فارمولہ کیا ہم دوسری احادیث پہ بھی لاگو کریں گے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں اور دوسرے کسی صحابی کے الفاظ ہیں، تو کیا یہ انالوجی ان احادیث پر بھی لاگو ہوگی؟ اور وہ احادیث اگر آپ کے پمفلٹ میں ہوں تو پھر اس حوالے سے کیا